الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں سابقہ اقوام کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث نمبر 3476 عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رجلا قرأ آیۃ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ خلافہا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت کو اس آدمی کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، تو اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی کے طریقے کے علاوہ ہے، یعنی قرات میں کچھ ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے۔ کہہ رہے میں نے ایسا دیکھا، غور سے باتیں سنیں اور ایک نتیجے پر پہنچے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا زیادہ اختلاف کا ہوا دے کر کے اس کو بہت پہاڑ بنا دیتے ہیں اور اصل کھو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ قرآن کی ایک آیت پڑھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، فجئت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، تو میں نے اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا، یعنی یہ کہ چلو پکڑ کے میں نے لے آیا کہ نبی کو تو میں نے اس آیت کو ایسے پڑھتے سنا ہے اور یہ آدمی ایسا پڑھ رہا، تو بھائی اصلاح ہونی چاہیے نا، نبی سے تو گڑبڑی تو نہیں بلکہ اس آدمی سے ہو رہی ہے، لیکن بتائیں تو صحیح، ہو سکتا ہو دونوں صحیح ہو۔ چنانچہ وہ لے کر آئے، کہہ رہے فارغت فی وجہ الکراہیہ۔ راوی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اس آدمی کو نبی کے پاس لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ساری بات بتائی کہ یہ آیت ہے اور یہ ایسا پڑھتے ہیں اور آپ کو میں نے ایسے پڑھتے سنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار میں نے دیکھے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کا چہرہ، بھائی آدمی کوئی چیز ناپسند کرتا ہے نا تو چہرہ ترجمہ نہیں کرتا ہے، بتا دیتا ہے، تو کہہ رہے وہ ناپسندیدگی کے آثار میں نے دیکھے۔ پھر آپ نے کہا وقالا کلاکما محسن، پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ دونوں ٹھیک ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ یعنی یہ جو اختلاف دیکھ رہے ہیں یہ ایسے اختلاف ہیں جو چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے مجھ کو ایسے بھی پڑھتا سنا ہوگا تب سیکھا ہے، اور آپ نے جو سنا ہے آپ نے ایسا بھی سنا کہ اس میں قرات میں کچھ گنجائش ہے، تو کہہ رہی ہے دونوں صحیح ہے۔ اور اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہر مسلک میں ہے علماء افراط اور تفریط کی شکار ہے۔ وجہ دو ہے، یا تو اخلاص اندر نہیں ہے، وہ اصلاح کی فکر ان کو نہیں ہے، وہ اپنی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں، اپنی واہی چاہتے ہیں، اپنا پرچار چاہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جو ایسی چیزوں کو نا پکڑ کر کے پورا پہاڑ بنا دیتے۔ دوسری وجہ یا تو علم مضبوط نہیں ہے، ان کے پاس راسخ علم نہیں ہے۔ اب کبھی آپ سنیں گے کہ یار دونوں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی دونوں بھی صحیح ہو جاتی ہیں، لیکن ہر چیز دونوں نہیں صحیح ہو سکتی، یہ بھی آپ نوٹ کریں۔ اور کبھی کبھی دونوں بھی صحیح ہو سکتی ہے، جیسا کہ یہاں آپ نے فرمایا دونوں صحیح ہے۔ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں، اختلاف کبھی کبھی اس کو سمجھیں کہ اگر صحیح عالم نہیں ہے تو ایسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور عوام لڑتی ہے آپس میں۔ دو آدمی ملے، دونوں آپس میں جھگڑا اس بات پر کر رہے ہیں کہ ایک نے کہا میں جے پور گیا تھا، دوسرے نے کہا میں بھی گیا تھا۔ دونوں آدمی جے پور کے راستے کا لوکیشن بتا رہے ہیں اور دونوں کا الگ الگ ہے، تو دونوں آپس میں لڑ رہے، نہیں تو جھوٹ بولتا تو نہیں گیا، وہ کہتا نہیں میں تو گیا، تو جھوٹ بولتا تو نہیں گیا، دونوں لڑ رہے ہیں۔ اب جب سمجھدار آدمی آئے گا، بابو جے پور جانے کے دو راستے ہیں، تم دونوں گئے ہو لیکن الگ الگ راستے سے گئے ہو، اب یہ تم نہیں جانتے ہو تو آپس میں لڑتے ہو۔ تو ایسے کچھ چیزیں جو ہوتی ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہوتی ہیں۔ اب جو دونوں جانتا ہے وہ تو سمجھتا ہے اور وہ امت کو بتاتا ہے، اگر مخلص ہے، اور اگر خرافاتی ہے تو بتائے گا نہیں حقیقت، اور جو نہیں سمجھتا ہے وہ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہے اور اس کے بعد اسی کو وہ سمجھ بیٹھا ہے صحیح ہے۔
تو آپ نے فرمایا دونوں صحیح ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا، اختلاف مت کرو۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو، اختلاف کا کتنا نقصان ہے آپ کو آئیڈیا نہیں۔ مزاج اسلام دیکھیں گے نا تو اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کچھ قربانی بھی دینی پڑی نا تو دے دو، مگر اختلاف نہ کرو۔ آج اس ملک میں ہم مسلمانوں کی حالت جو ہے نا وہ اختلاف کے نتیجے میں ہے۔ غیر کہتا مسلمان 70% ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی وہ غیر جن کے گھروں میں بچے 1 سے 2 ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو 80% دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے الحمدللہ آج بھی 4-6 والے ہیں، اور ابھی ہم 17% پہ ہیں۔ چلو مان ہی لیا جائے، اگر 17% ہے تو 17% کی بھی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی حالت کیا، کوئی سیاسی پارٹی ان کو آپ دیکھیں گے عام طور پہ لفٹ نہیں کراتا ہے۔ دوسرے لوگ ہو 12% ہو 10% ہو ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کیوں ان کو پتا ہے کہ وہ 12% 10% کی اتحاد ہے، جہاں جائیں گے ایک ساتھ جائیں گے اور ان کی حکومت بنا دیں گے۔ ہم مسلمانوں کے معاملے میں میسیج ہے، یہ متحد ہوتے نہیں ہیں، یہ بڑھتے ہیں، یہ جتنے % ہیں اتنے پارٹی میں جائیں گے، اس لیے ان کو اتنے مضبوط طریقے سے کوئی لفٹ نہیں کراتا ہے۔ یہ اختلاف کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اختلاف سے بچانا چاہا ہے کہ اختلاف بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جو صحیح اہل علم ہوتے ہیں نا وہ فروعی مسائل میں امت کو الجھاتے نہیں۔ ہمارے 2 آدمی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ نماز کمپلسری ہے، ہر ایک مانتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھتے چلے گا، مگر رفع یدین کے بارے میں دونوں جھگڑ رہے ہیں، کمال کی بات ہے۔ نماز پڑھنے میں جو کمپلسری ہے، رفع یدین، یہ فروعی مسائل اس میں الجھ رہے ہو۔ نماز نہیں پڑھتے ہو چلے گا، مگر آمین زور سے بولیں کہ آہستہ بولیں، اس میں لڑ رہے ہیں، کمال کی بات ہے۔ یہ کمپلسری نماز ہے، رفع یدین، آمین بالجہر، یہ سب فروعی مسائل ہیں، یہ آپ کا کام نہیں، اس میں یہ تو اہل علم کا کام ہے۔ اس میں آپ امت کو الجھا رہے ہو، اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں اب جیسے ایک آدمی کہے نماز فرض نہیں ہے اور ایک آدمی کہے فرض ہے، اب یہاں دونوں نہیں چلے گا، کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ نماز بابو فرض ہے، اس کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی دونوں نہیں مانی جائے گی، اور اس کے علاوہ اگر فروعی مسائل ہیں تو چلتے ہیں، اس میں شروع سے چلا آیا ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات جو میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ ایسے مسائل میں علماء امت کو الجھاتے ہیں اور بنیاد سے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ تو اختلاف بڑی خطرناک چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اختلاف مت کرو، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَالْقُوا، یقیناً تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے وہ اپنے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ آج بھی ہم امت مسلمہ کا اس ملک کے اندر جو حالت ہے ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہے، ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ تو اختلاف سے حتی الامکان بچنا چاہیے، جہاں تک گنجائش ہو نظر انداز کرو۔ ہاں جب نہ گنجائش ہو، اب کوئی کھڑا ہو جائے صاحب زکوٰۃ اسلام میں فرض نہیں ہے، اب یہاں آپ کو چپ نہیں ہونا، یہ تو اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، 2-4 کی طرف کلیئر ہے۔ کوئی کہے نماز فرض نہیں ہے، اب یہاں نہیں چلے گا، یا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہاں فوراً آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور بولنا پڑے گا، نہیں یہ کہاں سے آ گیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ تو جہاں تو گنجائش رہے اختلاف کو ہوا مت دو، فروعی مسائل میں بالکل مت الجھو، بنیادی مسائل کو مضبوط پکڑو، اور اس کے بعد جس کے سمجھ میں جو دلیل آتی ہے جس عالم، کیوں بھائی آپ اتنے زیادہ مکلف نہیں ہیں۔ ایک آدمی کہے یار میں تو اگر آمین والے سے مولانا سے سنتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ زور سے آمین کہنا چاہیے، اور بغیر آمین والے مولانا سے سنتا ہو تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی بغیر آمین کے بھی چل جاتی ہے۔ اب بیچارہ وہ جاہل آدمی کیا کرے گا، دونوں باتیں اس کے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ یقین کے ساتھ کہ اللہ بالکل آپ سے نہیں پوچھے گا، کہے گا بھائی تمہارا کیا قصور ہے، تمہارا تو کچھ قصور نہیں ہے، قصور تو ان اہل علم کا جو حقیقت بتاتے نہیں تھے۔ تو ایسے مسائل میں آپ کو الجھنے کی ضرورت، بنیادی مسائل پکڑ کے رکھیں، انشاءاللہ فروعی مسائل میں آپ کو الجھایا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی بات بن جائے گی۔ تو بنیادی مسائل جو اسلام کے ہیں نا اس کو مضبوط کریں، فروعی مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے تو چلتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اختلاف سے حتی الامکان بچے۔ ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں نا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں،
بات ختم، کلام ختم۔ رشتے توڑنے کے بارے میں اللہ کو لا يدخل الجنہ قطات، رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتے، یہ تو کلیئر ہے نا۔ اور آپ چھوٹے چھوٹے مسائل رشتے توڑ رہے ہیں تو تھوڑے اعتدال کے راستے پر آئیں، ذہن کو سادہ کریں، دل بڑا کریں، بنیادی مسائل کو موجود پکڑ کے رکھیں اور فروعی مسائل میں الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔